خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے آپ کا پسندیدہ نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اس خط میں آج کل ہم پولس رسول کے اس خط کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں جو انہوں نے روم کی کلیسیا کے نام لکھا تھا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ اس آیت کی، یعنی رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کی مزید تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ہم اس آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ رومیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ آمین۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ببلیکل تھیولوجی ہے، یہ بائبل کی الہیات ہے جس کو مکمل طور پر مسیحی حلقوں میں بھی سمجھا نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بائبل کے خدا کا وتیرہ ہے، یہ اس کا ایمو ہے کہ وہ پہلے فضل کرتا ہے اور اس کے بعد فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ببلیکل تھیولوجی ہے، یہ بائبل کی الہیات ہے، اور اس الہیات کو باقی تمام الہیات پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم بائبل مقدس کو ایک اکائی کے طور پر قبول کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، یہ ایک ہی کتاب ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرانے عہد نامہ کا خدا کوئی اور تھا اور نئے عہد نامہ کا خدا کوئی اور ہے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے کام کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا اور نئے عہد نامہ میں کچھ اور ہے۔ بہت سارے مسیحی بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پرانا عہد یا پرانا عہد نامہ شریعت ہے اور نیا عہد نامہ فضل ہے۔ کیا بائبل مقدس کا خدا ایک ہی نہیں ہے؟ کیا وہی خدا جس نے نئے عہد نامہ میں فضل کیا، وہ پرانے عہد نامہ میں فضل کرنا بھول گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر خدا ایک ہے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا، اور اس کی چند مثالیں میں آپ کو پرانے عہد نامہ سے دینا چاہوں گا۔ پرانے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ تقریباً 400 سال تک بنی اسرائیل مصر کے غلام رہے۔ ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان پر جبر کیا جاتا تھا، ان سے بیگار لی جاتی تھی، اور وہ وہاں پر بہت پریشان تھے۔ تو ایسے میں خدا نے ایک شخص کو چن لیا کہ وہ ان لوگوں کو، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑا کر لائے، اور اس بندہ کو ہم موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہم بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ایک دن موسیٰ اپنے سسر کی بکریاں کوہ حورب پر چرا رہا تھا کہ اس کو دور سے ایک جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی۔ وہ قریب گیا تاکہ دیکھ سکے کہ اس جھاڑی کے جلنے کا سبب کیا ہے، لیکن اس کو حیرانی ہوئی کہ وہ جھاڑی جل تو رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر خدا، بائبل کا خدا، اس جھاڑی میں سے، اس جلتی ہوئی جھاڑی میں سے موسیٰ سے مخاطب ہوا۔ کیا اس وقت خدا نے موسیٰ کو یہ کہا کہ یہ لے میری شریعت، اس کو لے کر مصر جا، اور جو اس شریعت پر عمل کرے گا میں اس کو مصر سے نکال کر لے آؤں گا؟ دوستو، ایسا ہرگز نہ تھا، بلکہ خدا نے کیٹیگوریکلی اس سے یہ کہا کہ جا فرعون سے کہے، مصر کے حاکم سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اور یہ پیغام لے کر موسیٰ
مصر چلا گیا۔ دوستو، مخلصی کی، نجات کی، بنی اسرائیل کو ملک مصر سے، مصریوں کے ظلم سے چھڑانے کی خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے راست باز ہو جاؤ، پہلے میری شریعت پر عمل کر لو تو میں تمہیں چھڑا کر لے آؤں گا۔ تو جو چیز مفت میں مل جائے، جس کے ہم حقدار نہ ہوں، وہ کیا ہوتی ہے؟ عام زبان میں اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے چھڑوا کر لے آیا اور وہ پھر اسی مقام پر پہنچے جہاں پر خدا موسیٰ سے مخاطب ہوا تھا، یعنی کوہ حورب پر، تو خدا نے کہا کہ میں بنی اسرائیل سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ موسیٰ نے لوگوں کو 3 دن تک تیار کیا اور تیسرے دن وہ خدا کی آواز سننے کے لیے کوہ حورب کے نزدیک آ گئے۔ اس وقت خدا نے موسیٰ سے کہا، یہ ہے میری شریعت، تم میرے فضل کا مزہ چکھ چکے ہو۔ اگر تم اس فضل میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس شریعت پر عمل کرنا۔ خدا مخلصی اپنے فضل کے وسیلہ سے دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ بائبلی الہیات ہے۔ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرے معبود پہلے فرما برداری کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید اس فرما برداری کے نتیجہ میں تم پر فضل کیا جائے۔ اور یہاں پر دوستو، بائبل کی الہیات کو دوسری تمام الہیات پر فوقیت حاصل ہے۔ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرے معبود پہلے فرما برداری کا تقاضا کرتے ہیں اور پھر کنڈیشنل فضل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ گریس بیفور اوبیڈینس، یہ بائبل کی الہیات ہے۔ یہی بائبل کی الہیات تھی پرانے عہد نامہ میں اور یہی بائبل کی الہیات ہے نئے عہد نامہ میں۔ پولس رسول کہتے ہیں، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اور یہ صرف ایک مقام پر پرانے عہد نامہ میں نظر نہیں آتا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں خدا ان کو بار بار یاد دلاتا رہا کہ اس نے ان پر فضل کیا ہے۔ دوستو، اس بات پر میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا، لیکن ایک اور بات آپ کو ذہن نشیں کراتا چلوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے شریعت کا خلاصہ کرنے کے لیے شریعت کی کتابوں میں سے، یعنی استثنا کی کتاب میں سے 2 آیات منتخب کی اور ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے کیا کہ سن اے اسرائیل، تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اس سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یسوع کے اس خلاصے پر تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ پہلا حکم، خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ دوسرا حکم، اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ تو جس چیز کی بنیاد ہی محبت پر ہو، وہ چیز کیسے فضل کے بغیر ہو سکتی ہے؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں محبت ہوگی وہاں پر فضل ہوگا، وہاں پر معافی ہوگی، وہاں پر بحالی ہوگی۔ تو شریعت کی بنیاد دوستو محبت پر رکھی گئی تھی، شریعت کی بنیاد خدا کے فضل پر رکھی گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ پرانا عہد نامہ شریعت ہے اور نیا عہد نامہ فضل ہے، سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو پرانے عہد نامہ سے چند اور مثالیں دینا چاہوں گا۔ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو شریعت کی کتابیں یا تورا
یا تورات کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان 5 کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان میں شریعت ہمیں ہر جگہ نہیں ملتی۔ خدا نے اپنی شریعت دی شریعت کی کتابوں میں سے دوسری کتاب کے 20ویں باب میں، جہاں پر ہمیں 10 احکام ملتے ہیں۔ اس سے پہلے پیدائش کی کتاب ہے جس کے 50 ابواب ہیں، اور خروج کی کتاب کے 20ویں باب سے پہلے 19 ابواب ہیں۔ وہ کہانی ہے، وہ خدا کے فضل کی کہانی ہے، یعنی خدا نے چھوٹتے ہی شریعت نہیں دے دی، بلکہ وہ پہلے اپنا فضل دکھاتا رہا۔ اس نے آدم پر فضل کیا، اس نے نوح پر فضل کیا، اس نے ابراہم پر فضل کیا، اور اس نے ابراہم کی اولاد پر فضل کیا۔ یہ ساری اس فضل کی کہانی تھی جو خدا اپنے لوگوں پر کرتا آیا تھا، اور یہ کہانی ہمیں خروج کی کتاب کے 20ویں باب تک لاتی ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ میں 19ویں باب سے آپ کے سامنے چند آیات رکھوں۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت سے، کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا ان سے اپنے عہد کی تجدید کرتا، ان سے اپنا عہد دوبارہ باندھتا، خدا نے پہلے ان کو یاد دلایا کہ یاد رکھنا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو معجزانہ طور پر عقاب کے پروں پر بٹھا کر میں مصر سے نکال کر لے آیا۔ پہلے خدا نے یاد دلایا کہ میں تم پر فضل کر چکا ہوں، اب اگر تم میری بات مانو گے۔ وہی بات ہے دوستو، پہلے فضل پھر فرما برداری، گریس بیفور اوبیڈینس۔ یہ بائبل کے خدا کا وتیرہ ہے، یہ اس کا موڈس آپرینڈی ہے۔ اسی کتاب کے 20ویں باب میں جب خدا نے اپنی شریعت دینا شروع کی تو ہم اکثر 10 احکام کو خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 3 آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کا پس منظر دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ لکھا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ خدا اپنی شریعت ان کو عطا کرتا، خدا نے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی کہ جس نے تم پر فضل کیا، جو تم کو غلامی کے گھر سے، جو تم کو مصر سے نکال لایا، وہ میں ہوں۔ اس لیے یہ الفاظ بائبل مقدس میں نہیں ہیں، لیکن سمجھنے کی غرض سے اگر آپ ان کو خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 2 اور 3 آیت کے درمیان لکھ لیں تو پھر بات کچھ ایسی بنے گی، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اس لیے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اس لیے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اس لیے تو اپنے خداوند خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور اس لیے تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ خدا نے پہلے فضل کیا، پہلے ان کو غلامی کے گھر سے نکال لایا، اس کے بعد خدا نے ان سے فرما برداری کا تقاضا کیا۔ کیا یہ بات نئے عہد نامہ میں آ کر بدل گئی؟ کیا خدا کے کام کرنے کا طریقہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی اور ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو چند جگہیں تھیں جو میں نے آپ کو پرانے عہد نامہ میں دکھائیں، جہاں پر ہمیں فرما برداری سے پہلے فضل ملتا ہے۔ خدا جب جب بنی اسرائیل سے بات کرتا رہا، وہ ان کو پہلے یہ یاد دلاتا تھا کہ میں وہ خدا ہوں جس نے تم پر فضل کیا۔
اب میری فرمانبرداری کرو۔ اور آئیے اب ہم اس آیت کی طرف چلیں جہاں سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی، یعنی رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ خدا نے اس بات کا ہرگز انتظار نہیں کیا کہ پہلے نسل انسانی اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے راست باز ٹھہر جائے، وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا لیں تو پھر وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے۔ نہیں، یہ وہی خدا ہے جس نے پرانے عہد نامہ میں پہلے فضل کیا اور پھر فرما برداری کا تقاضا کیا۔ وہی خدا اب پولس رسول کے مطابق اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب پوری نسل انسانی گناہ گار ہی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور اس لیے بھیجا کہ وہ ان کے گناہوں کی خاطر، ان گناہوں کا کفارہ دینے کی خاطر اپنی جان قربان کر دے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ اب آئیے ہم اپنی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی، اور میری مراد رومیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 5ویں باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہے، جہاں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ وہی خدا جو پرانے عہد نامہ میں اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کر لایا، اور یاد رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی ضرور تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ پیچھے ایک سپر پاور آ رہی تھی، میری مراد مصر سے ہے۔ وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، وہ ہر اس جدید اسلحے سے لیس تھی جو کہ اس زمانے میں مروج تھا۔ وہ رتھوں پر، گھوڑوں پر، برچھے اور نیزے اور تلواریں لیے بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ سامنے سمندر تھا، پیچھے مصر کی فوج تھی اور دونوں طرف پہاڑیاں تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے بھی تو کہیں نہیں نکل سکتے تھے۔ تو وہ جنگ کس نے جیتی؟ وہ جنگ بائبل کے خدا نے جیتی۔ پوری کی پوری مصر کی فوج پانی میں غرق ہو گئی، تو اس میں بنی اسرائیل کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ اسی طرح اس جنگ میں جو ہم ابلیس کے خلاف لڑتے ہیں، ابلیس ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس ہے، اس کے پاس ہمیں آزمانے کے لیے ہر قسم کا ہتھیار موجود ہے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی ابلیس کے ہتھ کنڈوں پر قابو نہیں پا سکتے جب تک خدا کا فضل ہمیں حاصل نہ ہو۔ اور پولس رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ وہی خدا جس نے بنی اسرائیل پر فضل کیا اور پھر ان سے فرما برداری کا تقاضا کیا، وہی یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا نے یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے نسل انسانی اپنے طور پر، اپنے زور سے، اپنی قابلیت سے اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا لیں تو پھر میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا، بلکہ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جب ہمیں یہ ادراک ہو چکا تھا کہ ہم اپنے زور سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، تو خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اور وہ محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوتی ہے،
بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راس باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ کتنی بڑی پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف ہماری خدا سے دشمنی چل رہی تھی گناہ کی وجہ سے، اور ہم چاہتے ہوئے بھی ابلیس پر غالب نہ آ سکتے تھے کیونکہ ہمارے اندر کوئی ایسی اچھی خوبی نہیں تھی۔ ہمارا جسم راغب رہتا ہے گناہ کی طرف اور وہ ابلیس کے جال میں بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ تو جہاں دشمنی تھی، جہاں پر بیچ میں ایک دیوار تھی، خدا کی اس محبت کی خوبی کے وسیلہ سے، اس کے اپنے بیٹے کو بھیج دینے کے وسیلہ سے وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ ہم جو غضب کے فرزند تھے، جیسا کہ پولس رسول افسیوں کے خط میں کہتے ہیں، ہم خدا کے فرزند بن گئے، اور یہ سراسر خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہوا، اس کی اس محبت کے وسیلہ سے ہوا جو وہ بنی نوع انسان کے ساتھ رکھتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ محبت کی، اور اس محبت کا ثبوت اس نے اس طور سے دیا کہ وہ ان کو غلامی کے گھر سے چھڑا لایا۔ ہم پر خدا اپنی محبت کی خوبی اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ ہم جو ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ ہمیں اس چنگل میں سے نکال لیتا ہے، اور پھر نہ صرف اس چنگل میں سے نکال لیتا ہے اور ہم پر غضب نہیں کرتا، بلکہ اپنی محبت کے وسیلہ سے ہمیں فرزند بنا لیتا ہے اور ہمیں اپنی بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے وسیلہ سے، اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اس بات کی امید ڈال دیتا ہے کہ ہم ایک دن خدا کے جلال میں ضرور ہی شریک ہوں گے۔ تو دوستو، میں نے یہاں پر تھوڑا سا توقف کیا تھا۔ میں چاہتا تو ہم اس پروگرام میں 5ویں باب کی اگلی آیات پر غور کر سکتے تھے، لیکن میں نے چاہا کہ اس ایک نقطے کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں کہ بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں موجودہ کوئی بھی الہیات پڑھ لیں، ان کی سمجھ حاصل کر لیں، وہاں پر آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ پہلے فرما برداری کرو، اور پھر ان کے معبود یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تو تم پر فضل کریں گے۔ بائبل کا خدا ایسا نہیں ہے۔ بائبل کا خدا محبت کرنے والا خدا ہے۔ بائبل کا خدا فضل کرنے والا خدا ہے۔ وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ ہی فضل کرتا ہے، اور پھر جب وہ فضل کر چکتا ہے تو پھر ہم سے کہتا ہے کہ اب جو شریعت میں نے دی ہے، جو احکام میں نے دیے ہیں، ان پر عمل کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب میں کہا تھا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ پہلے خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کرتا ہے اور پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے۔ دوستو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ رومیوں کا خط تھوڑا سا مشکل ہے، باتیں کچھ ثقیل ہیں، بڑی گہری بائبلی الہیات ہمیں اس خط میں ملتی ہے۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی چیز پر آپ چاہتے ہیں کہ مزید بحث کی جائے، کسی ایک بات پر جو ان پروگراموں میں کی گئی یا رومیوں کے خط میں موجود ہے، اس کو مزید آپ کے سامنے کھولا جائے، تو تب بھی آپ اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات پروگرام کے آخر میں آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہم سے بات کیجئے، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور اپنے ذہن میں کسی قسم کا تذبذب نہ چھوڑیے گا۔ اپنے سوالات ہمیں
لکھ بھیجیے۔ دوستو، اگلے پروگرام میں ہم رومیوں کے خط کے 5ویں باب کے آخری حصے کی طرف چلیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے گا۔ خداوند ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے کلام کی بہتر سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ خدا حافظ۔